اللہ عز و جل بنا تاخیر انشاءاللہ عز و جل تشریف لائیں اور اپنے مدنی پھولوں سے ہمیں انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد انعام الطاری مدد اللہ العالی فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کوونٹری میں تھے اور بہت ہی خوبصورت یوں سمجھیے کہ اچیومنٹ آف دعوت اسلامی فیضان اسلام مسجد کا وہاں پر افتتاح تھا۔ دل خوش یوں تھا کہ ویسے تو بہت بڑی سعادت ہے مسجد بنانا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک عام زمین کے حصے کو لے کر مسجد بنانا بہت بڑی بات ہے۔ مگر یہ جو جگہ کوونٹری میں جہاں ابھی ہم افتتاحی پہلی نماز سنا ہے وہاں آج ہوئی، تو وہ جگہ وہ تھی جہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ کو ختم کیا اور اب رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں۔ جہاں شرک ہوتا تھا وہاں سجدے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ریولوشن ہے الحمدللہ جو دعوت اسلامی ساری دنیا میں اس کی ترکیب بن رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی میں وہاں سے تھوڑا پہلے نکل آیا کیونکہ یہاں اجتماع کا ٹائم تھا، نگران شورا آن دا وے ہیں، تو ان کی آمد سے پہلے کیوں نہ عاشقوں کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک کلام پڑھ لیا جائے انشاءاللہ۔ بہت پیارا کلام تھوڑی دیر پہلے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی کا پڑھا جا رہا تھا کہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا، جو ساقی کوثر چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ کیا بات ہے خاندان اعلیٰ حضرت کی، نبی پاک کی کوئی شان بیان کرنا سیکھے تو ان کے در سے سیکھے۔ امام عشق و محبت کا وہ کلام جو میرے امام نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر لکھا، آقا کے رتبے اور منزلت کو مد نظر رکھ کے لکھا، سنے گی اور انشاءاللہ موقع ملا تو مل کر پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے مل کر درود پاک صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھی صلی علی شفیعنا مل کر صلی مسند رفعت رسول اللہ کی
علماء بھی بیٹھے ہیں، بزرگوں کو، شخصیات کو عموماً نمایاں جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، اونچی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رب نے اپنے حبیب کو جو مسند عطا کی ہے وہ کیا عطا کی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش حق عطا کیا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، سب کو دیکھ رہی ہے نا انشاءاللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کون سی عزت؟ سبحان اللہ۔ ہر اذان کے بعد ہمیں دعا پڑھتے ہیں نا، وَبْعَثْ، اے اللہ ہمارے حبیب ہمارے آقا کو مقام عطا فرما، وجعلنا، وہ مقام عطا فرما، مقام محمود جن کا تو نے وعدہ فرمایا، وہ مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ واحد ہستی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات ایک اور کلام میں لکھتے ہیں کہ only one personality on the day of judgment، جو شفاعت کریں گے، جس کی چلنی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، nobody else۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے جو جب تو بنائی ہے۔ آقا کے ہم غلام ہیں اور آقا کی رب کی بارگاہ میں رسائی ہے، کام بن جانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی رفعت کا، اسی عزت کا تذکرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو آج نہیں بھی مانتے نا، اس دن نبی پاک کی عزت دیکھیں گے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، یہ بھی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ آقا کی تقسیم سے ہم کو مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو جو ملا ہے دنیا میں آقا کے در سے ملا ہے۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن نبی پاک کا کیا اعزاز اور کیا مرتبہ ہوگا ہے، گناہ گاروں جھومو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً پیر بند، جو گناہ گار قید ہوں گے، بیڑیاں ڈلی ہوئی ہوں گی، آقا آئیں گے تو ان کے قید و بند بھی کھل جائیں گے۔ لوگ آئے حضرت یہ کلام میں لکھتے ہیں نا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے مسیحاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ وسعتیں کی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جھوٹ کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ آقا تو گناہ گاروں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر شفاعت کریں گے نا۔ سنو کیا ہونا ہے قیامت کے دن، اے گناہ گاروں، نبی پاک سے ایسی محبت نہیں ہے۔ آقا پہلے بھی یاد فرماتے رہے ہیں، اب بھی یاد کر رہے ہیں، محشر میں بھی انشاءاللہ بخشش کروائیں گے۔ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً پیر بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔
چاند اشارے سے ہو چاند. دنیا میں نارملی جتنے پاورفل لوگ ہیں ان کی اپنے ملک میں اپنے شہر میں پاور چلتی ہے. رب کے حبیب کی شان دیکھو, زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. مولا علی کی نماز جائے, عصر کا وقت گزر جائے, in the history of universe کبھی ایسا نہیں ہوا جس ٹائم جس منٹ سورج کا غروب ہونا ہے اسی ٹائم ہونا. یہ سرکل ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج ویسٹ سے مغرب سے طلوع ہو, مگر رب کے حبیب کا مقام کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا مرتبہ یہ معجزہ بتا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات ایک اور جگہ لکھی. بیسیکلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو امیجن کہ کیا مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. We are living on earth. How we know the مرتبہ and the respect of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اٹھتا ہے کوریرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو اللہ کے حبیب کو رب نے اتھارٹی کیسے دی کہ سورج پلٹا دے, چاند کو 2 ٹکڑے کر دے. اعلیٰ حضرت 2 معجزوں کو ایک شعر میں بیان کرنے کے بعد پھر کن کو سمجھا رہے ہیں, ذرا سنیے گا. میرے امام لکھتے ہیں, سورج کے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور اہل سنت والوں, تمہارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ, اپنا بیڑا, کیونکہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے. اور اعلیٰ حضرت کا یہی کمال ہے. اب ایک شعر سنانے جا رہا ہوں. 2 حدیثیں کس خوبصورت انداز میں موتیوں کی طرح پروئی ہیں. پہلے 2 حدیثیں سن لیں, پھر شعر سننے کا لطف دوبارہ ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, اصحابی کالنجوم, my صحابہ is like stars, فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے, جن کی بھی پیروی کرو گے, جنہیں بھی فالو کرو گے, سکسیسفل ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. صحابہ کو کیا کہا؟ اسٹار. ذرا بتاؤ نا کیا کہا؟ اسٹار. صحابہ کس کی طرح ہے؟ ستاروں کی طرح. ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو جائے گا. صحابہ کیا ہیں؟ سٹارز. اور آقا کی آل کیا ہے؟ کشتی. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں, if anybody want to cross the river or cross the ocean, he need 2 things. One is good boat and then stars for the direction. These days we have a compass, but پہلے کے زمانے میں اب بھی جو کشتی راہ ہوتے ہیں وہ ستاروں سے راستہ تلاش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارے ستارے بھی بڑے پیارے ہیں, ہماری کشتی بھی بڑی پیاری ہے, ہمارا بیڑا پار ہی لگنا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جنت جو ہے نا وہ نبی پاک کے غلاموں کے لیے بنی ہے, آقا کے چاہنے والوں کے لیے بنی ہے. آقا کا دشمن ماننے والا تو جنت میں نہیں جائے گا نا, نبی کے پاک کے غلاموں کے لیے جنت بنی ہے. مولانا حسن علی خان صاحب ایک بات لکھتے ہیں نا, قیامت کا دن ہوگا نا تو غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. غلام ہے نا, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. یہاں دشمن ہے وہاں پھنس جانا ہے اس نے. بھگوان آسم میں لگا تھا کیا پیاری بات لکھتے ہیں, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بستر آ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ
جب لائیو آن ہے نا دشمنوں کا کیا کام؟ فرماتے ہیں تجھ سے